رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ فاتحہ ہم نے پڑھی ہے، اس کا ثواب بانیان مجلس کے جو بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں جملہ تمام مومنین یا رب العالمین انہیں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا رب العالمین. انہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، بہشت بری میں اعلیٰ مقام عطا فرما. تجھے واسطہ حضرت علی اکبر کی جوانی کا جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں پاک اور طیب رزق عطا فرما یا رب العالمین. تجھے واسطہ حضرت علی اصغر کا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا رب العالمین. تجھے واسطہ بیمار کربلا کا جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں ان کی جو بھی بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں دور فرما. ہمارے مولا آقا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور فرما، ہمیں جوان انصار میں شامل فرما بحق محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. بلند سے بلند ہے ذری صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 ہے. اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتا ہے اور حق کے ساتھ عدل کے فیصلے کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت کا یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اسی تناظر میں گفتگو جاری رہے گی. ہماری ان مجالس کا موضوع ہے دین حسین اور دین یزید. بہت ساری چیزیں تمہیدی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں کیونکہ کہا گیا ہے اور ان دنوں میں یہ چیز بہت سامنے آئی. ابتدائی محرم میں ہی ہمارے اپنے لوگوں میں ہی ایسا ہوا کہ یہ کہا گیا کہ کربلا کو بیان کریں، امام حسین کی قربانی کو بیان کریں، کربلا کی مصائب کو بیان کریں، کربلا کا ذکر کریں، اختلاف کی بات نہ کریں. اب سوال یہ ہے کہ میں اگر آپ کو کربلا سناؤں اور اس میں یزیدیت کا ذکر نہ ہو تو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں آپ کو قصہ موسیٰ سناؤں اور فرعون کا ذکر نہ کروں. میں آپ کو قصہ ابراہیم سناؤں اور نمرود کا ذکر نہ ہے. اللہ رب العالمین نے پہلے فرعون کی حرکتیں بتائی، پھر موسیٰ کا آنا بتایا. پہلے نمرود کی حرکتیں بتائی، پھر حضرت ابراہیم کا آنا بتایا. یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے. بعض لوگ ہمارے اپنے ہی سپر دانشور بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اپنی رائے دینا، لیکن فطرت کے خلاف نہ جایا کریں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک نیچر ہے، فطرت ہے کہ جب انسان
کسی چیز کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، کمپیریزن اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور پورا قرآن واللہ میں آپ کو آیتیں سناؤں گا کمپیریزن سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے سوال کیا ہے کہ دیکھو ایک شخص ایسا ہے اور ایک شخص ایسا ہے، دونوں میں بھلا کون سا ہے؟ تو یہ ضروری ہے کہ جہاں میں حسین کو بیان کر رہا ہوں وہاں یزیدیت کا ذکر ضرور آئے گا، یزید ضرور بیان ہوگا، ورنہ اگر یزید بیان نہیں ہوگا تو یہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں حق کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ آپ کی توجہ ہے نا محترم؟ اور بعض اوقات یہاں تک کہا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے اگر کسی نے ظلم بھی کیا ہے تو اچھے کام بھی کیے ہیں، ان کی اچھائیاں بھی ہیں، تو بھائی شیطان نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی، اس نے بہت ریاضتیں کی، بڑی ریاضتوں سے اپنی عبادتوں سے وہ اللہ کے تقرب کو پا سکا اور فرشتوں کے درمیان ایک مقام حاصل کیا، اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ڈھیروں عبادتیں کی ہیں، لیکن خدا کی قسم کوئی اس کی عبادتوں کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ اس نے فقط اللہ کی ایک بات نہیں مانی تو اللہ نے اسے لعنت کر کے نکال دیا۔ ابھی کوئی ایسا ہم نے آج تک دنیا میں دیکھا نہیں کہ جو یہ کہے کہ یار 99% تو حضرت ابلیس ٹھیک تھا، بس 1% ہی تو اس میں خرابی تھی، ایک بات ہی تو نہیں مانی۔ بھائی باقی 99% تو وہ ٹھیک تھا، اس کے اچھے عمل تھے، اس کی عبادتیں، لیکن کوئی اس کی عبادتوں کو یاد نہیں کرتا۔ بھائی ایک موحد تھا، توحید پرست تھا، اس نے یہی تو کہا تھا تیرے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کروں گا، لیکن کیونکہ اللہ کی ایک بات نہیں مانی تو اللہ نے اسے لعنت کر کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اور محرم ہے، ایام ادا ہیں، اختلاف کی بات سامنے نہیں آئے گی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ کو ناگوار گزرتا ہے نا یہ بات سنتے کہ کوئی اگر آپ سے یہ کہے کہ شیعوں نے امام حسین کو بلایا اور شیعوں نے قتل کیا، آپ کو گزرتی ہے ناگوار بات یہ کہ کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ اگر یہ میں بات غیروں کے لیے کہوں کہ انہوں نے بلایا، انہوں نے قتل کیا، تو انہیں تکلیف ہوگی نا۔ بات یہ ہے کہ تمہیدی گفتگو ہے، کچھ چیزیں کلیئر بھی کرنے ہیں۔ یہ نوجوان جو سوال کرتے ہیں اسی مطابق میں پھر مجلس کا رخ اسی طرح موڑتا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے نا مطلب، کیونکہ یہ فرش ادا ہے اور اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ فرش ادا نصیب کیا ہے اور سفینۃ النجات سے متمسک رکھا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے اپنے لیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو طلب کرتا ہے کہ اللہ اچھی نوکری دے دے، یا اللہ کاروبار دے دے، زمینیں دے دے، ہر طرح کی نعمتیں اللہ رب العالمین سے طلب کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے۔ کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ کسی کو مانگنے سے دیتا ہے، کسی کو بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے، بڑا نیاز ہے۔ لیکن رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب اللہ اپنی طرف سے کسی کو خیر دینا چاہتا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو اپنی طرف سے بہترین خیر دے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے بندے کو خیر دے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اللہ اس کے دل کے اندر حب حسین کو داخل کرتا ہے۔ یعنی اس سے بہترین کیا خیر ہوگا؟ کہ اللہ رب اللہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے بندے کو خیر دے تو اس کے قلب کے اندر حب حسین کو داخل کرتا ہے۔ وہ قلب ہی کیا کہ جس کے دل میں حسین نہ ہو، وہ قلب ہی کیا کہ جس کے دل کے اندر امیر المومنین کی محبت نہ ہو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس کی معرفی رسول اللہ نے کی ہے، جن کی وصیت رسول اللہ نے کی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ترکت فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ سوال آپ کا پوچھنا بنتا ہے، جب رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں تو یہ یزید مسند نشین کیسے ہو گیا؟ بھائی ہر بندہ جو ہے یہ سوال کرتا ہے کہ امامت قرآن سے دکھائیں، تو اب آپ جو ہے نا سوال کو الٹا کریں۔ آپ نے جواب دینا تھا، آپ نے جواب دے دیا۔ کہ آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ امامت قرآن میں کہاں ہے،
تو اب آپ یہ سوال کیا کریں کہ یہ لوگ مل کر کسی کو چن کر بنا کر بٹھائیں گے، یہ قرآن میں کہیں ہے؟ یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے۔ لوگ رسول اللہ کی مسند کا فیصلہ کریں گے، لوگ اگر چنیں گے تو یہ بات رسول اللہ سے کوئی ثابت کر دے کہ میرے بعد تم جسے چاہے چن لینا، اگر کوئی ثابت کر دے میں ممبر پر آنا چھوڑ دوں، یا قرآن کی کوئی آیت لے آئے۔ اب یہ میں اپنی بات پر واپس آؤں اسی سوال پر کہ آپ کو ناگوار گزرتی ہے یہ بات کہ کوئی کہے کہ شیعوں نے امام حسین کو بلایا اور شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا۔ دیکھیں تھوڑا سا یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں آج اس مسئلے کو چاہتا ہوں کہ حل کروں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ امیر المومنین رسول اللہ کے بعد مسند پر نہیں آئے، اور رسول اللہ کے بعد ایک نظام بنا، لوگ جسے چاہیں بنا لیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہم اس کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں۔ اب یہ آ گئی بات کس کے اوپر؟ لوگوں کے اوپر، لوگوں نے چاہا اپنے حساب سے بنا لیا، نظام بنتا گیا۔ اب جب امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ بنے، کیونکہ ضروری تھا، اگر امیر المومنین کو ظاہری خلافت نہ ملتی تو لوگ اللہ کی خلافت کے جوہر نہ دیکھتے، اللہ کے عدل کے جوہر نہ دیکھتے۔ اگر امیر المومنین ظاہری خلیفہ نہ بنتے تو آج شاید ہم یہاں پر نہ ہوتے۔ آپ کی توجہ ہے نا محترم؟ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ایک نظام چل چکا تھا 25 سال تک، اور امیر المومنین مسلمانوں کے اب خلیفہ بن گئے ہیں، تو اس میں جن لوگوں نے امیر المومنین کو خلیفہ بنایا تھا، چنا تھا، جب راضی ہوئے تھے خلافت پر، امیر المومنین کو لوگوں نے خلیفہ نہیں بنایا، ان کو اللہ نے خلیفہ بنایا۔ دو طرح کی خلافت ہے، ایک خلافت لوگوں کی ہے، ایک خلافت اللہ کی ہے۔ اب جب ظاہری طور پر امیر المومنین آ گئے، میں اپنے جملوں کو درست کروں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جملوں سے غلط مطلب لے لیا جاتا ہے، کہ امیر المومنین کو تو اللہ نے بنایا تھا، لیکن اب ظاہری طور پر امیر المومنین مسند نشین ہو چکے ہیں۔ اب اس جو امیر المومنین کو جن لوگوں نے بیعت کی ہے، ان میں 99% وہ لوگ تھے، میں پرسنٹیج بتا رہا ہوں، 99% وہ لوگ تھے جنہوں نے پچھلی 3 خلافتوں کو مان رکھا تھا، جنہوں نے پچھلی 3 خلافتوں کو مان رکھا تھا۔ انہی لوگوں نے امیر المومنین کی خلافت کو تسلیم کیا، یہ سوچ کر کہ یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، نہ کہ خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل ہیں۔ 99% لوگوں نے، جو بات کر رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں اپنی باتوں کا، 99% لوگوں نے امیر المومنین کو خلیفہ تسلیم کیا۔ کیسے؟ مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ، کہ جو بھی آ جاتا ہے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، اس سینس کے مطابق۔ اب جب امیر المومنین ظاہری طور پر حاکم بن گئے، خلیفہ بن گئے، تو ان کے خلاف خروج ہوا، 2 جنگیں ہوئی۔ اب جو امیر المومنین کے ساتھ لوگ تھے، امیر المومنین کی خلافت کو جنہوں نے تسلیم کیا تھا، اس وقت وہ کہلانے لگے شیعان علی، کیونکہ اس اصطلاح کے اندر کہ جو کسی کے پیروکار ہوتا ہے، پیچھے چلتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے شیعہ کسی کا۔ ایک گروہ بنا جو امیر المومنین کے ساتھ تھا، وہ کہلانے لگا شیعان علی، اور ایک گروہ بنا جو کہلانے لگا شیعان عثمان۔ یہ جو گروہ کہلانے لگا شیعان علی، یہ وہ شیعہ نہیں تھے جو امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے، بہت کم تعداد تھی، وہ انگلیوں پر گننے والے لوگ تھے جو امیر المومنین کو خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الرسول مانتے تھے، بلکہ 99% وہ لوگ تھے جنہوں نے پچھلی 3 خلافتوں کو قبول کر رکھا تھا۔ اب جب امیر المومنین دنیا سے چلے گئے، یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عبد الرحمن ابن ملجم بھی امیر المومنین کی رکاب میں لڑا تھا، حالانکہ وہ خارجی گروہ میں تھا۔ اب عبد الرحمن ابن ملجم کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس نے پچھلی 3 خلافتوں کو مان رکھا تھا۔ اب جو ان چیزوں کو مانتا ہے وہ کس عقیدے پر ہے؟ آج بھی اس دنیا میں اس عقیدے کے لوگ موجود ہیں، آپ سوچ لیں کہ وہ کیا تھا۔ میں کچھ نہیں کہتا، آج بھی موجود ہیں لوگ، اب سوچ لیں کہ وہ کس گروہ سے تھا۔ یہ گروہ جب امیر المومنین چلے گئے، یہی گروہ امام حسن کے ساتھ تھا،
اور وہی جو امام حسن کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے وہ بہت تھوڑے تھے. باقی وہی گروہ تھا جس نے امیر المومنین کو کے بعد امام حسن کی خلافت کو تسلیم کیا. اب اس گروہ نے کیونکہ امام حسن کو نہ خلیفۃ اللہ مانا تھا نہ خلیفۃ الرسول مانا تھا، بلکہ اس سینس میں مانتے تھے کہ یہ کیا ہے، انہی خلافتوں کی طرح جیسے پیچھے خلیفہ بنے، وہ معرفت ہی نہیں رکھتے تھے کہ حسن ہے کیا. اب انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی اور لوگ خریدے گئے. جب لوگوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی، یہ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، میں وہ دھوکہ میں چاہتا ہوں کہ کلیئر کر دوں. لوگوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی جب امام نے دیکھا کہ یہ لوگ پیسوں پر بک رہے ہیں، پیسوں پر بک رہے ہیں اور انہیں میری معرفت ہی نہیں ہے، تو امام نے حکومت کو چھوڑ دیا. حکومت الگ چیز ہے، خلافت اللہ کی طرف سے الگ چیز ہے. وہ عہدہ خلافت وہ اللہ کی طرف سے منصب کا ہونا وہ ایک جدا چیز ہے. امام نے حکومت کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ لوگ میرا ساتھ دے نہیں رہے، اس گروہ کی طرف جا رہے ہیں، بک رہے ہیں. بعض اوقات اپنے عمل سے کسی کو ظاہر کروایا جاتا ہے، جیسے کوئی عمل ایسا ہے کسی کی شناخت ہو جاتی ہے. اب امیر المومنین کا نام ایسا ہے، ان کا نام لینے سے ہی مومن اور منافق کی شناخت ہو جاتی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دونوں گروہ برابر تھے، دونوں گروہ برابر تھے، اب امام حسن کی حکمت دیکھیں آپ. امام حسن نے حکومت دے دی صلح کر کے، شرائط کے ساتھ. کبھی کبھی امام کے عمل میں ایک حکمت ہوتی ہے، حکومت دے دی، صلح کر لی، شرائط رکھ دی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے عہد کو وفا کرو. اگر میں عہد کو وفا کرنے والی آیات ابھی پڑھنا شروع کروں، کتنی ہے قرآن میں، تو 2 گھنٹے مزید اور لگ جائیں گے. وہ آیات کے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ عہد کو وفا کرو. یہ سورہ مائدہ کی پہلی ہی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے عہدوں کو وفا کرو. اب جب امام نے صلح کر کے شرائط کے ساتھ حکومت دے دی، اب امام دکھانا چاہتے ہیں کہ جو عہدوں پر وفا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے مومنین سے کہا ہے کہ عہدوں کو وفا کرو، تو جو عہدوں کو وفا نہ کرے اور جو عہدوں کو وفا کرے یہ دونوں برابر نہیں ہیں. بعض اوقات اپنے عمل سے دکھایا جاتا ہے چیز دے کر کہ بھئی دیکھ لو یہ کتنا اپنے عہدے کو وفا کرنے والا ہے، اپنے قول کو وفا کرنے والا ہے، کس قدر اس میں صلاحیت ہے. آپ کو سوچنا ہے امام حسن نے حکومت دے کر شرائط کے ساتھ پیر قدم پیچھے کر لیا کہ بھئی ٹھیک ہے لوگ دیکھ لیں، ظاہر ہو جائے. پھر لوگ کل یہ نہیں کہیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو لوگ عہدوں پر وفا نہیں کرتے وہ در حقیقت قرآن کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. بات توجہ ہے نا محترم. اب جب امام نے حکومت دے دی، کسی شرط پر عمل نہ کیا گیا حتیٰ یزید کو اپنی زندگی میں نامزد کر دیا گیا، ولی عہد بنا دیا گیا، حالانکہ شرط یہ نہیں تھی. لیکن جو شرطوں پر عمل نہیں کرتا، کیوں لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ جو شرطوں پر عمل نہیں کرتا اس کا خود کا عمل کیا ہے، وہ کس قدر قرآن پر عمل کرنے والا ہے. یہی امام دکھانا چاہ رہے تھے کہ میں حسن قرآن پر چلنے والا ہوں. اور ایک گروہ ایسا ہے جو قرآن پر نہیں چل رہا، اس کے لیے قرآن پر عہد وفا کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو میرے ساتھ عہد کیا ہے وہ بھی پورا کرو، جو لوگوں کے ساتھ عہد کیا ہے وہ بھی پورا کرو. حکومت دے کر لوگوں پر ظاہر کر دیا، پھر ہر شخص پچھتایا، اے کاش ہم حسن کا ساتھ دیتے، اے کاش ہم حسن کا ساتھ دیتے، کیونکہ امام حسن ٹھیک کہہ رہے تھے. وہی ہوا کہ انہوں نے اپنی شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا، اپنے قول پر عمل درآمد نہیں کیا، اپنے عہد پر عمل درآمد نہیں کیا. امام نے یہ عمل کر کے ظاہر کر دیا کہ جن لوگوں کو آپ سب کچھ سمجھ رہے ہیں یہ لوگ قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. ان کے لیے عہد کو وفا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے.
آپ سمجھتے ہیں ان باتوں کو؟ میری بات یقیناً پہنچ رہی ہے آپ تک، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اب امام حسن نے اپنے جو مخلص شیعہ تھے، جو امام کو خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الرسول مانتے تھے، ان کی محافظت کے لیے حکومت کو چھوڑ دیا۔ اب جو لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے وہ شیعہ نہیں تھے، جنہوں نے امام حسن کو چھوڑا تھا وہ شیعہ نہیں تھے۔ سب پچھتا ہے کہ یہ واقعی غلط ہوا ہے، یہ ناانصافی ہے کہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے کہ جو بندر باز ہے، جو نعوذ باللہ کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، جس میں کوئی اہلیت نہیں ہے اس مسند پر بیٹھنے کی، لیکن لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے کہ یزید اس حکومت کے لیے اہل نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ اس نظام کو گھر کے اندر منتقل کیا جا رہا ہے، وراثت، لوگوں پر ایسا شخص مسلط کیا جا رہا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو واقعی کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو کیا کیا گیا؟ امام حسن کو زہر دلوایا گیا۔ امام حسن شہید ہو چکے، اس کے بعد جبراً نظام مسلط کیا جا رہا ہے، یزید کی بیعت لی جا رہی ہے، اور امام حسین سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کس کی بیعت کریں؟ یزید کی۔ اب میں اس پر آؤں گا کہ امام کا یہ کہنا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو مطلب اب جو لوگ جنہوں نے پچھتاوا جن کو ہوا کہ ہم نے امام حسن کا ساتھ نہیں دیا، ہمیں نواسہ رسول کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو شخص آیا تھا اس نے اپنے عہد پر عمل نہیں کیا، یزید کو ہم پر مسلط کر دیا گیا، یہ وہی لوگ تھے جو پچھتا رہے تھے جنہوں نے پہلے 3 خلافتوں کو مانا تھا، اس نظام کو ماننے والے تھے۔ انہی لوگوں نے خط لکھے کہ یہ ناانصافی ہے، امام حسین کو بلایا، حالانکہ امام حسین کو جو خلیفۃ اللہ مانتے تھے وہ وہاں موجود تھے۔ میں یہاں اس منبر پر آپ کے سامنے یہ چیلنج دے رہا ہوں، دنیا کا کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی کسی بھی خطے کا ہو، یہ مجھے پروف کر کے دکھا دے، جو انعام کہے گا میں دوں گا، یہ مجھے پروف کر کے کوئی دکھا دے، یا آپ سوال کیجئے گا، آپ چیلنج دیجئے گا کہ کربلا میں امام حسین سے لڑنے والے آنے والے لوگوں میں کوئی ایسا شیعہ دکھا دیں کہ جو امام حسین کو خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الرسول مانتا تھا۔ چیلنج دے رہا ہوں میں، کوئی پروف کر کے دکھا دے کہ کربلا میں آنے والے جو بھی لوگ تھے وہ امام حسین کو، آپ کہتے ہیں نا وہ شیعہ تھے، انہوں نے ہی خط لکھا تھا، وہ خط لکھنے والوں میں اور آنے والوں میں کوئی یہ ثابت کر دے، ایک نام لے آئے، جو لشکر آیا تھا ایک نام کوئی لے آئے جو انعام مانگے گا دوں گا، کہ یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ کربلا کے میدان میں آنے والے جو لوگ تھے وہ امام حسین کو خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الرسول مانتے تھے، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو میرے شاعر کی تعظیم کرتا ہے میں اس کے دلوں کے اندر تقویٰ کو داخل کرتا ہوں۔ جو میرے شاعر کی امام حسین سے بڑا واللہ کوئی شاعر اللہ نہیں ہے، کوئی نشانی ایسی امام حسین سے بڑی اللہ کی کوئی نشانی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو تعظیم کرتا ہے میں دلوں کے اندر تقویٰ داخل کرتا ہوں، جو حسین کی تعظیم بھی کرے اللہ اس کے دل کے اندر تقویٰ داخل کرتا ہے۔ ایسا شخص جو حسین کو خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الرسول مانتا ہو وہ کبھی بھی امام حسین سے لڑنے نہیں آئے گا۔ آپ اس کی کوتاہی یہ کہہ دیں کہ وہ گھر نکل نہ سکا ٹائم سے پہلے، پیچھے رہ گیا، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی جو امام کو خلیفۃ اللہ خلیفۃ الرسول مانتا ہو ان سے کبھی نہیں لڑے گا۔ کربلا میں کوئی پروف کر کے دے دے ایک نام، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، چیلنج دے رہا ہوں، جیسا کہے گا میں کروں گا۔ آپ بھی چیلنج دینا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا، اب یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، یہی ایام ادا کے دن تھے، میں نے ایک اسٹیٹس رکھا تھا، مصائب کے کچھ جملے تھے، تو ایک ہمارے اس برادری کے بھائی نے اس پہ کمنٹ کیا کہ شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا اور اب رو بھی خود ہی رہے ہیں، تو میں نے رپلائی میں لکھا کہ جس نے بھی امام حسین کو قتل کیا اس پر اللہ کی، اللہ کے رسول کی، ملائکہ کی، تمام انسانوں کی لعنت۔ میں نے یہ کمنٹ کر کے کہ جس نے بھی امام حسین کو قتل کیا اس پر اللہ کی، رسول کی، ملائکہ کی، تمام انسانوں کی لعنت۔ بسم اللہ مفتی صاحب آپ بھی کریں۔ اب 2 سال ہو گئے ابھی تک رپلائی نہیں آیا۔
مجبوراً مجھے جواب دینا پڑا. کیوں مفتی صاحب آپ نے لعنت نہیں کی؟ کوئی رشتہ دار تو نہیں تھا آپ کا؟ بھائی آپ کہتے ہیں نا ہم نے قتل کیا، ہم نے تو ہم پر لعنت کر دی، بسم اللہ آپ بھی کرو، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تو جزا محترم بھائی آپ کا کوئی رشتہ تو نہیں ہے. میری بات پہنچ رہی ہے نا محترم؟ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ یہ اس وقت ایک اصطلاح تھی کہ جن لوگوں نے امام علی کا ساتھ دیا تھا، جنگ میں شریک ہوئے تھے، جنگ جمل اور صفین میں، ان کو شیعہ کہا جاتا تھا. ان میں بہت قلیل تعداد تھی ان کو خلیفہ بلا فصل ماننے والوں کی، جس میں آپ سلمان و ابو ذر لگا لیں، مقداد لگا لیں، یا حضرت عمار یاسر لگا لیں، ان جیسی شخصیات تھی. اس کے علاوہ باقی ٹوٹل وہ جماعت تھی جنہوں نے اس پرانے نظام کو مان رکھا تھا. یہ میرا چیلنج ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا. یہ میں نے اس لیے کلیئر کیا کہ ہمارے نوجوان سنتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا. دوسرا سوال، اسی اس میں پوسٹیں چلائی گئی کہ امام حسن کی اولاد میں سے کوئی امام نہیں بنا، سب امام حسین کی اولاد میں سے بنے. یہ سوال کیا جاتا ہے اور بار بار دہرایا جاتا ہے. اور حالانکہ 1250 سال 1300 سال پہلے امام نے اس سوال کا جواب ایسا دیا اور اس سوال پر ایسا سوال کیا، آج تک اس کا جواب کسی نے نہیں دیا. بھائی ہم اکثر جو ہے نا، آپ سوال سنتے ہیں، سوال سن کر پریشان ہو جاتے ہیں. سوال سن کر پریشان نہ ہوا کریں، آپ بھی سوال کیا کریں. سوال کا جواب کیا ہے؟ سوال. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک ناسبی نے تنزیہ طور پر یہی سوال کیا کہ یہ سارا سلسلہ امامت امام حسین کی اولاد میں سے، امام حسن کی اولاد میں سے کوئی امام نہیں بنا، وہ بڑے بھائی تھے، ان کی اولاد کیوں امام نہیں آپ نے بنائی؟ وہ کیوں امام نہیں ہیں؟ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. اب امام نے جواب دیا. کہنے والے نے کہا کہ امام حسن بڑے بھائی تھے، بڑے بھائی کی اولاد میں کوئی امام نہیں ہے، ساری امامت چھوٹے بھائی کی ذریت میں ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو امام نے اس سے سوال کیا، مجھے یہ بتا کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے بڑے تھے، اولو العزم نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، مقام و مرتبے میں ہارون سے بڑے تھے، ان کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں بنا، سارا نبوت کا سلسلہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے چلا. تو امام حسن کا سوال ہو رہا ہے نا. اب یہ امام سوال کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بتا کہ حضرت موسیٰ کی اولاد میں کوئی نبی نہیں بنا، وہ بڑے تھے مقام میں بھی اور عہدے میں بھی، تو کوئی بھی ان کی اولاد میں سے نبی نہیں بنا، سارا سلسلہ نبوت چلا ہے حضرت ہارون کی اولاد میں سے، تو حضرت موسیٰ کی اولاد میں کوئی نبی کیوں نہیں بنا؟ جب امام نے یہ سوال کیا تو اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کی مرضی. تو امام نے کہا یہاں بھی اللہ کی مرضی، اگر وہاں اللہ کی مرضی تو یہاں بھی اللہ کی مرضی. لا تسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا کہ تو کیا کر رہا ہے، اللہ سوال کرتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. یہ سوال یہ بات بنتی نہیں. اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ تو نے موسیٰ کی اولاد میں سے کوئی نبی کیوں نہیں بھیجا؟ بھائی ہم شیعہ ہوتے کون ہیں اپنی طرف سے امام بنانے والے؟ ہم کیوں بنائیں گے؟ ہم تو اس چیز پر چلتے ہیں جو محمد مصطفیٰ نے دی ہے، رسول اللہ نے نام بتائے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں رسول اللہ سے پوچھی جاتی تھیں، معمولی باتیں. یا رسول اللہ اس معاملے میں کیا کریں، یہاں ہم کیا کریں، اس چیز میں ہم کیا کریں، ہر چیز پوچھی جاتی تھی. آیت اتر رہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں. اب رسول اللہ خود اولو الامر ہیں، تو رسول اللہ سے کسی نے نہیں پوچھا ہوگا یا رسول اللہ آپ کی اطاعت واجب ہے یا آپ کی موجودگی میں تیسری اطاعت ہم پر واجب کی گئی ہے. بھئی یہ کون ہے؟ جہاں ہر چیز پوچھی جا رہی ہے تو کسی نے نہیں پوچھا ہوگا کہ اولو الامر کون ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سوال نہیں ہوا ہوگا؟ بھائی نماز کی آیت اتری تھی، نماز کیسے پڑھنی ہے کس نے بتایا تھا؟ رسول اللہ نے.
قرآن میں تو نہیں لکھا کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 ہیں، یا طریقہ لکھا ہے رکوع ایسے کرنا. یہ سب کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے. زکوٰۃ کی آیت اتر رہی ہے، دینی کیسے ہے کون بتائے گا؟ رسول اللہ. حج کرنے کی آیت اتری ہے، کرنا کیسے ہے کون بتائے گا؟ رسول اللہ. اب جب آیت اتری ہے کہ اولو الامر کی اطاعت کرو، وہ آپ لوگ بنائیں گے؟ بھائی آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے. بنانا آپ نے ہے، چننا آپ نے ہے، پھر یہ کہنا ہے کہ اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. میری بات پہنچ رہی ہے بھائی؟ جب یہ آیت اتری ہے تو کسی نے تو پوچھا ہوگا نا کہ یا رسول اللہ آپ اولو الامر خود ہیں، آپ کی اطاعت واجب ہے، اور ہم پلہ ایک صف کے اندر 3 اطاعت ہے، میری اطاعت، میرے رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت. تو رسول اللہ سے پوچھا گیا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ آپ اولو الامر ہیں، آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے، یہ آپ کی موجودگی میں تیسری اطاعت ہم پر واجب ہوئی ہے، یہ اولو الامر کون ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا، یا جابر العلی اول منہم، پہلا ان میں علی ہے، والحسن، اس کے بعد دوسرا حسن، والحسین، اس کے بعد تیسرا حسین، وتسعۃ ابناء الحسین، اور حسین کے 9 بیٹے. رسول اللہ نے نام لے کر بتایا سب کا، پھر امام مہدی تک کی وصیت کی. آپ کی توجہ ہے نا محترم؟ میرے کچھ دوست بیٹھے ہیں جن کے لیے مجھے یہ بات بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ ان تک یہ بات پہنچ جائے. الحمدللہ، مولا ان کو سلامت رکھے کہ سننے کے لیے آئے ہیں. ہمارے اہل سنت بھائی بھی بیٹھے سن رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس بات کی. اس بات سے بس میں یہ بیان کر کے ان تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ میں بیٹھا تھا ایک مفتی صاحب کے برابر میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی امام مہدی کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا آپ بھی کیوں مانتے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ امام مہدی آئیں گے؟ کہا یہ تو رسول اللہ نے بتایا تھا. اچھا، رسول اللہ نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ امام مہدی آئیں گے، اور کیا کیا بتایا تھا؟ پھر رسول اللہ نے یہ بتایا تھا کہ جب وہ ظہور کر جائیں، اگر پیروں سے نہ چل سکو تو پیٹ کے بل بھی رینگ کر جانا پڑے تو خود کو اس تک پہنچانا. اچھا، اور کیا کیا بتایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ وہ شرق و غرب میں اسلام بھر دے گا، پوری دنیا میں عدل قائم کرے گا، پوری دنیا اسلام کے رنگ میں رنگی جائے گی. اچھا ماشاءاللہ، یہی ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ دین عظیم لے کر آئے تھے. یہ دنیا میں آئے اسی لیے تھے کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کریں. یہی ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے رسول اتنے عظیم ہیں کہ انہیں ہمیں آخری زمانے والے لوگوں کی اتنی فکر ہے کہ انہیں بتایا ہے کہ دیکھو تمہارے امام کا نام مہدی ہے. انہیں ہماری اتنی فکر ہے، اتنی پریشانی ہے، انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا، آج کے بچے کو نہیں چھوڑا، جوان کو نہیں چھوڑا، بوڑھے کو نہیں چھوڑا، خاتون کو نہیں چھوڑا. اسے بتایا ہے کہ بھائی تیرا امام کا نام مہدی ہے. رسول اللہ کو اتنی فکر ہے آخری زمانے کے لوگوں کی کہ ان کو بتایا ہے کہ تمہارے امام کا نام مہدی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بعد نہ بتائیں کہ میرے بعد تمہارا امام ہے؟ بھائی رسول اللہ کو ہماری اتنی فکر ہے آخری زمانے کے لوگوں کی کہ بھائی پتا ہو تمہیں تمہارے امام کا نام کیا ہے. بھائی اپنے بات کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ لوگوں پر چھوڑ گئے، لوگ جانے اب ان کا کام جانے. اب وہ چلتا رہا نظام، اب نظام تبدیل ہو گیا. بھائی اگر رسول اللہ لوگوں پر چھوڑ گئے تھے تو بسم اللہ، زمانہ حاضر ہے، لوگ بھی حاضر ہیں، تم بنا لو نا امام مہدی کو. منتظر کیوں بیٹھے ہو؟ بھائی تم بنا لو، کیوں نہیں بناتے؟ بھئی وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو بھائی جب یہ 12واں تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو پہلا بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے. جب آخری تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو پہلا کہاں سے اختیار میں آ گئے؟ بھئی بہت سے ہیں، بنا لیں کسی بڑے میاں کو. کیسے بنائیں گے؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئیں گے، اللہ کی مرضی سے آئیں گے؟ اللہ چاہے گا تو ظہور ہوگا، اللہ چاہے گا تو وہ آئیں گے. وہ اس کی ایک حکمت ہے، میں بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ اللہ نے کیوں لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے. ایک الگ موضوع ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل
بات پہنچ رہی ہے دانے محترم؟ یعنی جس رسول کو آخری زمانے کے لوگوں کی اتنی فکر ہے، ان کو بتایا ہے کہ بھئی تمہارا امام کون ہے. ہزاروں احادیث لکھی ہے امام مہدی کے آنے پر، کہ امام مہدی آئیں گے، ظہور ہوگا، کیا کیا ہوگا، ساری تفصیل پوری کی پوری لکھی ہے. صرف آپ شیعوں کے پاس نہیں، آپ سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس تفصیل لکھی ہوئی ہے. یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ محمد مصطفیٰ نے. یعنی وہ ایک پورا کامل دین لے کر آئے تھے، کہ وہ پورا ایک ہدایت کا نظام لے کر آئے تھے. اب میں پہنچا ہوں اپنی سرنامہ کلام کی آیت کی طرف، کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے کوئی زمانے کی قید نہیں لگائی، بلکہ قیامت تک کے لیے، کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور عدل کے فیصلے کرتا ہے، پورے حق کے ساتھ عدل قائم کرتا ہے. یعنی کوئی ایسا ہے جو پورے عدل کے ساتھ. دیکھیں ابھی اللہ رب العالمین نے آیت قرآن میں بھیجی ہے کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. تو قیامت تک ایک فرد ایسا ہے کہ جو لوگوں کو حق کی ہدایت بھی کرتا ہے اور عدل کے فیصلے بھی کرتا ہے. اب امیر المومنین بھلے چاہے مسند نشین ہو نہ ہو، لیکن عدل کے فیصلے حق کے وہی کرتے تھے، ہدایت وہی کرتے تھے. آپ کی توجہ تھا نا محترم؟ اب جو لوگ یزیدیت کا پرچار کرتے ہیں، یزیدیت کو بچاتے ہیں، انہوں نے شاید اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے. میں یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے کوئی خوف نہیں ہے. عزیزان محترم، دنیا میں دو طرح کے دین ہیں. ایک دین ہے حکومت کا دین، ایک دین ہے دین ناب محمد. دو طرح کا دین. ایک دین حکومت کا دین ہے، تو جن لوگوں نے حکومتوں کو سپورٹ کیا اور جن علماء کو حکومتوں نے چاہا کہ آگے آئیں، انہوں نے آنے والے بادشاہوں کو ایک اسلامک سپورٹ دی کہ جو جیسا آ جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. اور یہ ممبروں پر بیٹھ کر کون کہتے ہیں؟ مفتی صاحبان کہتے ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیو موجود ہے. اب یہ بارہا میں باتیں کیوں دہراتا ہوں کہ یہ سوال ہیں، پوچھیں، آپ پوچھیں، ذرا پوچھیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے وارث محمد مصطفیٰ جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، ان کی ساری تگ و دو، ان کی جنگیں اس لیے تھی کہ وہ آئے ہمیں یہ بتائیں کہ جو جیسا فاسق فاجر ہم پر مسلط ہو جائے اس کی ہم اطاعت کریں. ان کی ساری تگ و دو اسی لیے تھی کہ وہ جو دین لے کر آئے تھے کہ وہ یہ بتائیں کہ تم پر جو جیسا آ جائے فاسق فاجر. اگر ایسا ہی تھا تو کیا حسین اپنے نانا کے دین سے ناواقف تھے؟ جنہوں نے یزید کے خلاف خروج کیا. اب یہاں پر میں سوال اٹھا رہا ہوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 115 ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ سوال کر رہا ہوں اور سوال کرنے کے وقت ہے. اب دنیا بدل گئی ہے، اب ہمیں سوال کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو بھی سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد، حق بات معلوم ہونے کے بعد میرے رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کی سبیل کے سوا کسی اور سبیل پر چلے گا، تو جس ڈگر پر وہ چلے گا ہم چلنے دیں گے، روز محشر اسے جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ راستہ کھول رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی حق بات معلوم ہونے کے بعد، سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد، صراط مستقیم معلوم ہونے کے بعد میرے رسول کی مخالفت کرے گا اور سبیل مومنین کے سوا کسی اور سبیل پر چلے گا، تو جس راہ پر وہ چلے گا، جس ڈگر پر وہ چلے گا، میں اللہ اسے چلنے دوں گا اور روز محشر جہنم میں ڈال دوں گا. آیت میں نے سنا دی آپ کو، اب سوال کر رہا ہوں. سوال لکھ لینا نوجوانوں، یاد کر لینا اپنے پاس کہ اللہ کہہ رہا ہے جو بھی سبیل مومنین کے سوا کسی اور سبیل پر چلے گا، تو جس راہ پر وہ چلے گا میں چلنے دوں گا، محشر کے روز اسے جہنم میں ڈال دوں گا. اب سوال یہ ہے، ایک طرف ہے یزید، ایک طرف ہے حسین. ایک طرف ہے
ایک طرف ہے حسین. حسین کے بعد تعداد تھوڑی ہے, یزید کے بعد تعداد بہت زیادہ ہے, کثرت زیادہ ہے. اس کے پاس لاکھوں کی فوج بھی ہے, سلطنت بھی ہے, بیعت بھی بہت سے لوگوں نے کر رکھی ہے. اور ایک طرف ہے حسین. اب میں سوال کرنا یہ چاہتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے جو مومنین کی سبیل کے سوا کسی اور سبیل پر چلے گا میں چلنے دوں گا. اب یہاں پر میں سوال کرتا ہوں, بتاؤ کہ حسین مومنین کی سبیل پر ہیں یا نہیں ہیں؟ حسین مومنین کی سبیل پر ہے یا نہیں ہے؟ اگر حسین مومنین کی سبیل پر ہیں تو وہ جو مخالف گروہ ہے وہ اللہ کی سبیل پر نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ سوال ہے, قرآن کی آیت پڑھ کے کر رہا ہوں. اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حسین اس سبیل پر ہے جو مومنین کی سبیل ہے, یعنی اللہ کہہ رہا ہے جو مومنین کی سبیل کے سوا کسی اور سبیل پر چلے گا تو یہ سبیل ہے, اس سبیل کا ایک امیر بھی ہے, اور اس سبیل کے امیر کو کہتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اور اس سبیل کا کوئی وارث ہے؟ اس سبیل کا وارث کون ہے؟ حسن و حسین. اگر حسین اللہ کی سبیل پر ہے, مومنین کی سبیل پر ہے, اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا جو حسین کی سبیل پر نہیں ہے وہ اللہ کی سبیل پر ہے, اللہ کی سبیل پر نہیں ہے, وہ جہنمی ہے. اب جو یزید کے ساتھ ہیں, اس قرآن کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا پروف کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم مومنین کی سبیل پر ہیں. پروف کر کے دکھا دیں کس بنا پر کہ وہ مومنین کی سبیل پر ہیں, اور کرٹیسائز کر کے دکھاتے ہیں حسین کو اگر ان کے اندر دم ہے, ہمت ہے. تو ذرا سامنے تو آئیں. کیا کہنے بھائی بابا, اور کیا ہی دیکھیں نا, اللہ رب العالمین دیکھیں اس کا میزان بنانا, دیکھیں کہ اللہ رب العالمین دیکھیں نا کیسی اللہ رب العالمین کی ذات کیسی عظیم ہے. کیا کہتا ہے کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان یخرج اللہ ادغانہم, کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی بیماری کو ظاہر نہیں کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ, اگر میں چاہتا تو ان کے چہرے تمہیں دکھا دیتا. لیکن دیکھیں کیسا ستار العیوب ہے, چہرے نہیں دکھا رہا, نہ نام لکھ کے بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے کہ جس کے دل میں بیماری ہے, لیکن ایک میدان دے رہا ہے. میدان کیا ہے؟ سورہ محمد کی آیت ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے جس کے دل میں بیماری ہے. میں نہ تمہیں چہرے دکھا رہا ہوں, میں نہ تمہیں نام بتا رہا ہوں, نہ میں تمہیں لسٹ بتا رہا ہوں, نہ ان کے چہرے دکھا رہا ہوں. میزان کیا دیا ہے؟ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے. میرے اللہ کیسے پہچانیں گے؟ اب آیت اتری ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی انداز گفتگو سے پہچانے جائیں گے. بھئی میں حدیث نہیں سنا رہا آپ کو, میں آیت سنا رہا ہوں. حدیث پر کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے انداز گفتگو سے پہچانے جائیں گے. اب جب آیت اتری ہے, عبداللہ ابن مسعود آئے ہیں, اور قرآن بھی کیا کہتا ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ, یہ جو اہل مدینہ میں لوگ ہیں ارد گرد یہ نفاق میں شدید ہیں. لا تعلمہم نحن نعلمہم, تم نہیں جانتے میں اللہ جانتا ہوں. یعنی اللہ کہہ رہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, اور کہہ بھی رہا ہے کہ نفاق میں شدید ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ پتہ ہی نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے. یہ منافق ایسے ڈھنگ کا نفاق کرتے ہیں ہم تو پہچان ہی نہیں پاتے, بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں. اب رسول اللہ سے بڑا قرآن کا مفسر کون ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ عبداللہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے. یا رسول اللہ وہ تو ہے, آیت موجود ہے, لیکن یہ انداز گفتگو کیسے پہچانے, ایسا کیا کریں, ایسا کیا کریں
تو رسول اللہ کو نے جواب دیا کہ عبداللہ اگر تم چاہتے ہو یہ دیکھنا کہ تمہارے سامنے والا تمہارا مومن بھائی ہے تو اس کے سامنے ذکر علی کرو. اگر چہرے پر خوشگواری کے آثار نظر آئیں تو سمجھ جانا تمہارا مومن بھائی ہے. اگر چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آئیں تو سمجھ جانا کہ منافق ہے. دعا کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا. اللہ نے آپ کے لیے کتنا آسان کر دیا کہ آپ کو تھرمامیٹر دے دیا. بھائی ڈاکٹر صاحب تھرمامیٹر لگا کر بخار چیک کرتے ہیں کہ کتنا بخار ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو تھرمامیٹر دے دیا مومن اور منافق کی پہچان کہ بس ذکر علی کرتے جاؤ اور پہچانتے جاؤ, شناخت کرتے جاؤ. تو ذرا محترم بات پہنچ رہی ہے. اب جو لوگ جن کی ڈیوٹی ہے یزید کو بچانا, ظالم کو بچانا, جنہوں نے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے, وہ گھڑ گھڑ کے حدیثیں بھی لاتے ہیں. حدیثوں سے بات نہیں بنتی تو خواب بھی آگے سناتے ہیں. پھر آ کے خواب سناتے ہیں کہ ہم نے یزید کو خواب میں دیکھا اور یزید سے پوچھا کہ تم نے امام حسین کو قتل کیا؟ تو اس نے کہا نہیں. کہا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا. اب خواب دیکھ رہے ہیں یزید کو جنت بھی بھیج دیا. خواب دیکھنے کا بھی ایک سائنٹیفک اصول ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں کہ جب خواب میں کسی کو آپ دیکھ رہے ہوں تو دنیا میں ضرور دیکھا ہونا چاہیے, ورنہ آپ پہچانیں گے کون ہی ہے. بھائی پہچانیں گے کیسے؟ بھائی یہاں تو اس کا کوئی ایسا مقام ہو, کوئی اس کا کوئی حرم ہو, کوئی ایسی شخصیت ہو, اس مقام سے پہچانا جائے کہ بھئی اس مقام پر دیکھا ہے تو یہ ہے. اس کا تو کوئی ایسا مقام بھی نہیں. یہ مفتی نے خواب میں دیکھا, پہچانا کیسے کہ یہ یزید ہے؟ لیکن دیکھیں یزید سیانہ کتنا ہے. خواب میں بھی آتا ہے اپنی پارٹی کے مفتی کے, یعنی اپنی لوگوں کی خواب میں اتنا سیانہ ہے. شیعوں کے خواب میں کبھی نہیں آتا. بھائی کلیریفیکیشن دینی ہے اسے تو شیعوں کے خواب میں آ کے دے. بھائی وہ تو تجھے ویسے ہی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. کوئی کلیریفیکیشن دینی ہے تو شیعوں کے خواب میں آنا چاہیے نا اسے. بھائی شیعوں کے خواب میں آئے اور آ کر اپنا تعارف کرا دے میں یزید ہوں, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. پر وہ شیعوں کے خواب میں کبھی نہیں آئے گا. اس کو پتا ہے کہ یہ خواب میں بھی مجھے نہیں بخشے گی. اب کوئی خواب دیکھے کچھ بھی کرے, لیکن آپ قرآن سن لو, اللہ کا فیصلہ سن لو, تھکے تو نہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ آل عمران میں, ان الذین یکفرون بآیات اللہ, جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق, اور نبیوں کو بغیر کسی حق کے قتل کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ, اور انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں. مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, ایسے لوگوں کو اللہ عذاب علیم کی بشارت دیتا ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, ان کے دنیا اور آخرت میں اعمال حبط ہو گئے. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ, اور معاشر میں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ, جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق, اور نبیوں کو بغیر کسی حق کے قتل کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ, اور انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی نبیوں کی کیٹیگری کے ساتھ اللہ نے ان کی کیٹیگری کو رکھا ہے جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں. بالکل اسی سیم کیٹیگری میں نے آپ کے سامنے جو سرنامہ کلام میں آیت پڑھی ہے اسے اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک گروہ ایسا رکھا ہے جو حق کے ساتھ ہدایت بھی کرتا ہے, جو حق کے ساتھ عدل بھی کرتا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں, تو پتہ چلا کہ ہر زمانے میں ایک عادل امام ضرور ہے کہ جسے اللہ نے انبیاء کی کیٹیگری کے ساتھ رکھا ہے, انبیاء کے ساتھ رکھا ہے کہ یہ نبیوں کو جو قتل کرتا ہے اور انہیں قتل کرتا ہے, میں اللہ اسے عذاب علیم کی بشارت دیتا ہوں. اور دوسرا کیا,
जो मेरी आयतों का इनकार करता है। अब आप पढ़ लो तारीख उठाकर कि यजीद ने क्या शेर पढ़े थे जब सर इमाम हुसैन को लाया गया। उसने वही का इनकार किया था और अल्लाह कह रहा है जो मेरी आयतों का इनकार करता है। अब इससे बढ़कर और क्या सबूत है कि आप अब भी यजीद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो वजह है मोहतरम, थके तो नहीं है, परेशान तो नहीं हो रहे। तो एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद मैं अपनी बात तमाम कर रहा हूँ। मैं मिंबर पर बैठता हूँ, आपसे पहले भी कहा था, भूल जाता हूँ कि अब उतरना भी है, तो आपने परेशान नहीं होना। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो औलाद अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तक सलावत। भाई जो कंपैरिजन से परेशान ना हुआ करें। मुझे पता है, मैं बड़े मुफ्तियों के साथ भी बैठता हूँ, बड़े अदब से बात करता हूँ। भाई जो आज ज़माना है दलील का, कोई अपनी दलील दे के हमसे मनवा ले या हमारी दलील सुन के खुद मान ले। क्या कह रहे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी मिसालें देकर समझाया है, दलील देकर समझाया है। तो बाद औक़ात ऐसा हुआ था, एक वक्त ऐसा भी था कि रसूलुल्लाह ने जब कहा कि कोई अल्लाह की निशानी पेश की, कोई अल्लाह की एक आयत पेश की, तो इनकार करने वालों ने इनकार किया। आयत का नंबर क्या है? सूरह अनाम की आयत नंबर 124 कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वइदा जाअतहुम आयतुन, जब इनके पास हमारी आयत आई, क़ालू लन नुमिना, तो इन्होंने कहा कि हम इस पर ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता नुता मिस्ला मा उतिया रसूलुल्लाह। आयत पर तवज्जो कीजिएगा, क्या कहा कुरान में अल्लाह ने? वइदा जाअतहुम आयतुन, जब इनके पास हमारी आयतें आती हैं तो कहते हैं हम ईमान नहीं लाएंगे। क्यों? वजह क्या है ईमान नहीं लाएंगे? ये कोई काफर नहीं है जो कह रहा है कि मैं इस आयत पर ईमान नहीं लाऊंगा। ये जो कह रहा है ना, ये मुसलमान कह रहा है कि मैं इस आयत पर ईमान नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाएगा भाई? हत्ता नुता मिस्ला मा उतिया रसूलुल्लाह, कि मैं तब ईमान लाऊंगा जब ये ओहदा रिसालत मुझे भी मिल जाए। ऐसा ओहदा रिसालत मुझे भी मिल जाए कि मुझे, मेरे पास भी ओहदा रिसालत हो। अल्लाह कह रहा है कि मेरी आयत पर ईमान ला, और तू कह रहा है कि मुझे रिसालत का ओहदा चाहिए। कौन है जो रिसालत का ओहदा तलब कर रहा है? कोई बुत परस्त को कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अल्लाह को ही नहीं मानता। वो तो अल्लाह को ही नहीं मानता, तो अल्लाह के ओहदों को क्यों मानेगा भाई? भाई ये कौन है कि जिससे कहा जा रहा है कि मेरी आयत को मान? वो कह रहा है कि मुझे ओहदा रिसालत चाहिए, यानी अल्लाह की तरफ से ओहदा मिलेगा तो मैं आयत मानूंगा। आयत का इनकार कर रहा है, इसको ओहदा रिसालत चाहिए। कौन है ये जिसको ओहदा रिसालत चाहिए? कोई था बहरहाल जो चाहता था कि मुझे ओहदा रिसालत चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालत, अल्लाह ही जानता है कि उसने ये ओहदा रिसालत कहाँ रखना है। अल्लाह को पता है कि उसने ओहदा कहाँ पर रखना है। अब ये जो ओहदा मांग रहा है कि मुझे ये रिसालत का ओहदा चाहिए, बहुत बड़ा ओहदा मांग रहा है। उसे सोचना चाहिए कि अल्लाह ऐसे ओहदे उनको नहीं देता जो तशरीफ ले जाते हैं। भाई तुझे ओहदा रिसालत चाहिए, तुझमें वो क्वालिटी नहीं है। क्या इज्जत बख्शी आपने, तशरीफ ले जाते क्या कहते हैं? भाई तू पहले अपना वो देख तो ले, शजरा नसब। अल्लाह ऐसे घरों में ऐसे ओहदे नहीं भेजता। तो तुझे क्यों ओहदा रिसालत चाहिए? तुझसे कहा जा रहा आयत को मान तो मान ले, आयत को मानकर अपनी हालत सुधार ले। ओहदा रिसालत मांग रहा है, भाई थोड़ा सोच तो सही, तेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। तेरा वक्त ऐसा गुजरा है कि अब तू इस ओहदे के काबिल नहीं रहा। ये क्यों मांग रहा है ओहदा रिसालत? यानी ऐसे लोग थे जो ओहदा रिसालत तलब करते थे।
اور جن کو اللہ نے عہدہ دیا تھا ان سے حسد کرتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے وعدے کیا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ تم ان سے حسد کرتے ہو کہ جنہیں میں نے اپنے فضل سے نوازا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. تو ہم نے آل ابراہیم میں کتاب کو بھی رکھا ہے، حکمت بھی رکھی ہے، اور انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے، عظیم سلطنت عطا کی کہ ہم نے یہ آل ابراہیم میں رکھا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان سے حسد کرتے ہو کہ جن پر میں نے اپنا فضل کیا ہے، میں نے انہیں کتاب دی ہے، میں نے انہیں حکمت دی ہے. یعنی کوئی ایسا ہے کہ جسے اللہ نے کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، اسے ملک عظیم دیا ہے. وہ اگر مسند پر ہو نہ ہو پر ملک عظیم کا مالک ہے. جسے اللہ نے ملک عظیم سے نوازا ہے، اس پر فضل کیا ہے، اس پر اسے عطا کیا، اس کے پاس حکمت ہے، اس کے پاس دانائی ہے. اب تاریخ اٹھا لیں، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، اگر ساری کی ساری حکمتیں تھیں تو علی کے پاس تھی. لوگ آ کر علی سے ہی اپنی مشکل کشائی کرواتے تھے، علی سے ہی پوچھتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک گھر میں رکھی ہے، آل ابراہیم میں رکھی ہے، اور عہد کیا ہے کہ جسے بھی میں یہ دوں گا، ملک عظیم دوں گا، جسے حکمت دوں گا، وہ کبھی ظالم نہیں ہوگا، وہ کبھی ظالم نہیں ہوگا. امیر المومنین نے اپنے ایک اصحابی سے کہا کہ دیکھا کس قدر لوگوں نے میرے ساتھ حسد کیا، کس قدر میری ذات کے ساتھ حسد کیا گیا، مجھے ٹھکرایا گیا، حالانکہ اللہ نے مجھے حکمت بھی دی ہے اور ملک عظیم بھی دیا ہے. یعنی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ حسد کیا گیا ہے. یہ حسد ہی تھا تو جو کربلا ہوئی. اگر حسد نہ ہوتا اس گھر کے ساتھ تو کربلا کیوں ہوتی؟ کیوں امام حسن کو زہر دیا جاتا؟ کیوں کربلا برپا ہوتی؟ آپ کی توجہ ہے نا محترم؟ یہ حسد کی وجہ سے ہوا. اللہ کے رسول نے ان کا نام لیا تھا، نام لے کر کہا تھا یہ میرے جانشین. اگر اللہ کے رسول نے نہ کہا ہوتا کوئی انہیں ہاتھ بھی نہ لگاتا. یہ حسد ہوا ہی اسی لیے، انہیں قتل اسی لیے کیا گیا، راستے سے ہٹایا گیا. اس گھر کے ساتھ کس قدر ظلم و زیادتی کی گئی کہ جس گھر کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کا مرکز بنایا، عدل کا مرکز بنایا. اگر حکمت ملے گی اس گھر سے ملے گی، عدل ملے گا اس گھر سے ملے گا. لیکن عزیزان محترم اس گھر کے ساتھ لوگوں نے بڑا ظلم کیا. آپ نے سنے ہیں مصائب، سنتے آ رہے ہیں، ایام ادا چل رہے ہیں. قافلہ حسینی شام کی طرف رواں ہے. حسین کی مددگار سیدہ زینب حسین کے قافلے کو لے کر چل رہی ہیں. رات کو جب آپ اپنے نرم بستروں پر، نرم تکیوں پر، رات کو جب آپ اپنے نرم بستروں پر، نرم تکیوں پر سر رکھ کر سوتے ہیں، جب نرم تکیوں پر سر رکھ کر سوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچا کریں یہ 1600 میل، یہ بیابان، یہ جنگل، یہ صحرا، بی بی زینب نے کیسے حسین کے بچوں کو سنبھالا ہوگا؟ بی بی زینب نے کیسے بیمار امام کو سنبھالا ہوگا؟ انہیں تو کوئی تکیہ میسر نہیں آیا ہوگا، انہیں تو کوئی بستر میسر نہیں آیا ہوگا. ان بیابانوں میں، ان صحراؤں میں زینب نے کیسے اس کاروان کو بچایا ہوگا، کیسے دلاسے دیے ہوں گے، کیسے تسلیاں دی ہوں گی. عزیزان محترم آپ جانتے ہیں کہ بی بی زینب کیا ہے، کہ اپنے بابا کی زینت ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر کا ایک پڑوسی تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی بی بی زینب کا سایہ بھی نہیں دیکھا، لیکن میں روز رات کو دیکھتا تھا. جب آدھی رات ہو جاتی تھی، عبداللہ کے گھر علی آتے تھے، علی کے ساتھ حسن حسین ہوتے تھے، اور علی کے 18 بیٹے ہوتے تھے. وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ رات جب آدھی رات ہوتی تھی، بی بی زینب کو اپنے نانا رسول خدا کی زیارت کے لیے اپنے نانا کے حرم میں جب لے جایا کرتے تھے تو سب سے آگے علی ہوتے تھے، دائیں طرف حسن ہوتے تھے، بائیں طرف حسین ہوتے تھے.
बीच में बीबी ज़ैनब होती थी, उनके पीछे अब्बास होते थे और अली के सारे बेटे होते थे। अपने बाबा और भाइयों के झुरमट में बीबी ज़ैनब अपने नाना रसूल खुदा की ज़ियारत के लिए जब जाती थी, वो कहता है कि अमीरुल मोमिनीन जो गलियों में चिराग जल रहे होते थे, जो मशलें जल रही होती थी, उन्हें बुझा देते थे, अंधेरा कर दिया जाता था। बीबी ज़ैनब अपने बाबा और भाइयों के झुरमट में अपने नाना की ज़ियारत के लिए जब नाना रसूल खुदा के हरम में पहुंचती थी, एक वक्त ऐसा आया कि बीबी ज़ैनब ज़ियारत के लिए आई हैं, बाबा अली हैं, हसन है, हुसैन है, अब्बास है, बीबी ज़ैनब के सब भाई हैं। अमीरुल मोमिनीन ने रसूल खुदा के हरम का चिराग भी बुझा दिया। इमाम हसन ने कहा कि बाबा आपने हरम का चिराग भी बुझा दिया। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि हसन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़ैनब का कोई साया भी देखे। मेरे मौला आप चाहते हैं कि बीबी ज़ैनब का कोई साया भी ना देखे, पर हाय शाम कैसे इन बाजारों में, इन दरबारों में बीबी ज़ैनब बेरिदा गई। अल्लाह ताला ने मोहतरम बड़ा मुश्किल था हुसैन के बच्चों को संभालना। कि हुसैन की एक बेटी सकीना, जिसे हुसैन ने अपनी शब की नमाजों में अल्लाह से मांगा था, इस बीबी को अपने बाबा से इतनी मोहब्बत थी कि जब ये कारवां जा रहा था, अपने बाबा के कटे सर को देखती थी, पुकार कर कहती थी हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। जब ये अपने बाबा के कटे सर को देखती थी, हाय करके जब रोती थी, ये जालिम इनको बड़ा नागवार गुजरता था जब ये बीबी कहती थी हाय मेरा बाबा। तो एक लाइन ने दूसरे से कहा कि ये बच्ची जब कहती है हाय मेरा बाबा, तो हमारे लश्कर में एक कोहराम वफा होता है, तो इस बच्ची को कहीं पीछे गिरा दे। अगर ये चलती रही, इसी तरह से रोती रही, तो हमसे चला नहीं जाएगा। तो उसने उससे कहा कि तू उसकी सवारी को पीछे ले जा, मैं ऐसे गिरा दूंगा। अल्लाह ताला ने मोहतरम आप सुनते हैं कि बीबी सकीना सवारी से गिर गई थी, गिरी नहीं थी, गिराई गई थी। जब बीबी सकीना की सवारी को पीछे ले जाया गया, उस लाइन ने नेजा मार कर बीबी सकीना को गिरा दिया। बीबी सकीना जब अपनी सवारी से गिर गई, बीबी ज़ैनब ने सर हुसैन की तरफ देखा। जब अपने भाई हुसैन के सर की तरफ देखा तो आंखों से आंसू जारी थे। बीबी ज़ैनब ने पुकार कर पूछा मेरे भाई हुसैन, ऐसा क्या है जो तेरी आंखों से आंसू जारी है? सर हुसैन से निदा आई, ज़ैनब मेरी सकीना गिर गई है उसे। अल्लाह ताला ने मोहतरम बीबी ने सवारी के रुकने का भी इंतजार न किया, खुद को सवारी से गिरा दिया। और बयाबान में ये कहती जाती थी सकीना कहाँ हो, फूफी अम्मा तुम्हें पुकारती है। सकीना जवाब तो कहाँ हो, तुम्हें फूफी अम्मा पुकारती है। तो बीबी ज़ैनब ने देखा कि एक बुर्का पोश बीबी है जो बीबी सकीना को संभाले बैठी, अपनी आगोश में दिलासे दे रही है, प्यार कर रही है। तो बीबी ज़ैनब ने पुकार कर कहा ए बीबी आप कौन हैं? हम पर तो किसी ने कोई रहम नहीं किया, हम तो ताजियाने खाते आए हैं, हम पर किसी ने रहम नहीं किया। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारी बच्ची को संभाला। बीबी आप हैं कौन जिन्होंने हम पर ये रहम किया है? तो बीबी ज़हरा ने अपना पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब पहचानती नहीं, मैं तुम्हारी माँ फातिमा। मैंने तुम्हें किसी वक्त ना नहीं छोड़ा, मैं तो उस वक्त भी तुम्हारे साथ थी जब तुम्हारे खैमों को जलाया जा रहा, मैं तो उस वक्त भी वहां मौजूद थी जब मेरा हुसैन ज़िबा किया जा रहा था। शिमर जब मेरे हुसैन पर खंजर चला रहा था, मैं तब भी वो मंजर देख रही थी, मैं तब भी वहां मौजूद थी। मैंने तो किसी वक्त तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून मातम हुसैन। शाह हुसैन, शाह हुसैन।